الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال تعالى في مقام آخر: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ جو نمرود کے دربار میں نمرود کے ساتھ ہوا، اس کے متعلق مختصراً بتلایا تھا، اور اس کے ذیل میں کمیونزم، دہریت، ان کا بھی تعارف کچھ آپ کے سامنے کروایا. کہ ابراہیم علیہ السلام سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کے وجود کی دلیل ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چل رہا کہ اللہ رب العزت کو اس کی نشانیوں سے پہچانے. ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ راستے میں پڑی ہوئی مینگنیاں ایک ویرانے میں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہاں سے ابھی بکریوں کا ریوڑ گزرا ہے. تو اتنے بڑے آسمان و زمین کا وجود، کیا یہ کسی بنانے والے اور چلانے والے کے وجود پر دلالت نہیں کرتا؟ یہ تو ایک ناممکن ہے کہ یہ پوری کائنات بغیر چلانے والے کے چل رہی ہو. آپ ایک گاڑی خود نہیں چلا سکتے، آپ بائک خود بخود نہیں چلا سکتے کہ جناب خود چلے. یہ پوری دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اور بات وہ کرتے ہیں جن کو دنیاوی لحاظ سے لوگ عقل مند سمجھتے ہیں. تو ان سے بڑا بیوقوف پھر کوئی نہیں.
اور پھر دین کے معاملے میں فلسفے اور اپنی لاجک اور اپنی عقل کا استعمال، جو چیز آئے سمجھ میں تو لو، جو سمجھ نہ آئے وہ نہ لو، تو یہ تو معیار نہیں ہے۔ سمجھ میں تو بہت سی چیزیں نہیں آتی، لیکن آپ بھی اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ بھی اسے لیتے ہیں۔ اور پھر ہر وہ چیز جو اسلامی نظریے سے ٹکرائے وہ اسلام دشمن عناصر اور دہریت سامنے لاتے ہیں۔ اب یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس سے پہلے انسان کا وجود نہیں تھا اس دنیا کے اندر۔ لیکن آج آپ کی بعض عقل مند قوم اور جن کا تعارف میں کروا رہا تھا وہ دہریت، یا جو ہر چیز کو سائنس 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 بس اس کے تناظر میں پرکھتے ہیں، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے ایک امیبا تھا، وہ مائکروسکوپ میں نظر آنے والا کیڑا، پھر امیبا سے پھر تھوڑا اور بڑا ہوا، تو پھر تھوڑا اور بڑا ہوا، تو یہ ارتقائی عمل ہوتے ہوتے پھر یہ بندر بنا، پھر بندر سے ہوتے ہوتے یہ انسان بنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ انسان یوں آئے۔ تو ایسے عقل مندوں سے سوال یہ ہے کہ انسان پہلے امیبا تھا، امیبا سے پھر جو ہے وہ مکھی بنا، پھر مکھی سے جو ہے وہ مچھر بنا، تو مچھر سے پھر جناب یوں بنا، یوں کرتے کرتے پھر کیڑا بنا، پھر بندر بنا، پھر انسان بنا۔ تو یہ ارتقائی عمل آج کروڑوں سال سے یہاں کیوں رکا ہوا ہے؟ انسان سے پھر آگے بھی تو کچھ بنتا چلا جاتا نا۔ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ جب یہ ساری چیزیں یوں بنتی آ رہی ہیں، اور پھر یوں تھا، پھر یوں، تو پھر یوں، تو یہ انسان پر آ کے کیوں رک گیا؟ پھر آگے بھی چلتا نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے کہا تھا کہ اللہ اپنی قدرت منواتا ہے، اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ ساری طاقتوں سے بڑی طاقت کسی اور کی طاقت ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت کو پہچاننا ہو تو ابراہیم علیہ السلام بتلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اے نمرود، تو آج مغرب سے نکال کے دکھا اگر تو خدا ہے۔ بتایا کہ یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہ اللہ رب العزت کے وجود پر دال ہے کہ کس طریقے سے ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی چھاتی میں اس کے لیے دودھ کا انتظام کیسے کیا ہے، سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈا، اور یہ جو بچہ ابھی ایک دن کا ہے روتا ہے، ماں اس کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے۔ اب اس کو دودھ پینے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ چھاتی سے دودھ چوسنے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ یہ بچہ 1 سال کا ہو جاتا ہے، آپ اس کے لیے جوس لاتے ہیں اور اسے پائپ کے ذریعے، اسٹرا کے ذریعے آپ جب اسے کوئی جوس پلاتے ہیں، اس کو اوپر کھینچنا نہیں آ رہا ہوتا، آپ کبھی نیچے سے ڈبے کو یوں دبائیں گے تاکہ اس کے منہ کے اندر اس اسٹرا کے ذریعے سے دودھ جائے یا جوس جائے۔ وہ بچہ کبھی بڑو بڑو کرتا ہے، کبھی اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ آج پیدا ہونے والا بچہ، اسے کس نے سکھایا؟ ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ پینے کا طریقہ۔ یہ آج انڈے سے نکلا ہوا چوزا، یہ کیا بات ہے کہ چیل کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کی مرغی کے پروں کے نیچے جا کے چھپتا ہے؟ اسے کس نے اس انڈے کے اندر تربیت دی ہے کہ یہ چیل تیری دشمن ہے، یہ پروں والی جو تیرے قریب بیٹھی ہے یہ تیری ماں، یہ تیری سجن ہے، یہ چیل تیرے لیے نقصان دہ ہے، یہ تیری ماں، یہ تیرے لیے پناہ گاہ ہے۔ یہ شعور بخشنے والی ذات کون ہے؟ یہ تربیت کرنے والی ذات کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ
پوری کائنات کا رب، ان کی تربیت کرنے والی ذات یہ صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے اپنی طاقت دکھائی، اپنا وجود دکھایا، اتنے بڑے بڑے آسمان و زمین کے نظام کو چلایا۔ وَلَا يَئُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ان آسمان و زمین کے نظام کو تھامتے ہوئے وہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ تو سمجھ میں تو آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ جس نے خدا کو پہچان لیا، خدا کی قسم یہ دنیا کے وجود پہ شک کر سکتا ہے لیکن خدا کے وجود پہ شک نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی طاقتیں، اپنی قدرتیں قوموں پر عذاب لا کر دکھائیں کہ بڑی بڑی طاقتوں کو گھمنڈ تھا کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ کسی کو ہواؤں کے ذریعے، کسی کو چیخوں کے ذریعے، کسی کی بستی کو قوم لوط کی طرح اٹھا کر پٹخا ہے، کسی کو ہواؤں کی لپیٹ میں لے کر بتایا ہے کہ تم سے بڑی طاقتور ذات کوئی ہے۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ 43 ملک ایک طرف بڑے ساز و سامان اور طاقت اور انٹیلیجنٹ سسٹم کے ساتھ آئے، اور سامنے غریب سے، کمزور سے، کسمہ پرسی سے لڑنے والے وہ ایک کالی پگڑی والی قوم وہ آئی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ روحانیت فتح حاصل کرتی ہے، مادیت کو شکست ہوتی ہے، اس لیے کہ مادیت کی نظر اسباب کی طرف ہوتی ہے اور روحانیت کی نظر وہ مسبب الاسباب کی طرف ہوتی ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ ساری بڑی سپر طاقتیں ان کے قدموں میں بیٹھی ہیں، گھٹنے ٹیکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ایک طاقت ہے جس کی مدد ان کے پیچھے ہے اور جس کی مدد اس کے ساتھ ہے، اس طبقے کے ساتھ اس کی مدد ہے۔ ورنہ آج یہ چیز عقلاً محال ہے کہ اتنے بڑے بڑے ملک آ جائیں اور سارے آس پاس کے پڑوسی ملک بھی ان کے دشمن ہوں۔ مجھے بتاؤ یہ فتح کا ہونا یہ نہیں بتا رہا، یہ وہی فتح دینے والا ہے جو بدر و احد میں فتح دینے والا، جو حنین میں فتح دینے والا، جو جنگ موتا میں فتح دینے والا، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس نے اپنی طاقت کا وجود یوں دکھایا۔ آج تم اتنی بڑی ٹیکنالوجی رکھ کر کرونا کی وبا کو ختم نہیں کر سکتے ہو، اور آج وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ تم اسے سمجھ میں نہیں پا رہے ہو۔ ایک جگہ سے ختم کرتے ہو، دوسری جگہ ہو جاتا ہے، ادھر سے ختم ہوتا ہے، پھر دوسری جگہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام پہلے اعلان کر کے گئے ہیں مرض دینے والا بھی رب ہے، شفا دینے والا بھی رب ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ نمرود کے دربار میں وقت کا نبی کتنی جرت مندانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے، کتنی بہادری اور دلیری سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے مشن کو بیان کر رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں نبیوں کو پیدا کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اتنا بڑا موحد انسان کہ آپ جانتے ہیں کہ جب قوم ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں آئی، ابراہیم علیہ السلام توحید پہ ڈٹے، نمرود کے سامنے جب اس کو حیران کیا اور وہ لاجواب کیا، اب جب اس کے پاس دلائل نہیں تھے تو پھر دہشت گردی پہ اترا، اوچھے ہتھکنڈوں پہ اترا، انتہا پسندی پہ اترا۔ اور یہ شروع سے یہ بات ہے، انبیاء تو دلائل سے بات کرتے ہیں، سامنے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ پھر مقابلے میں آتا ہے، وہ مار دھاڑ کے انداز میں آتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جب بات کا جواب نہ بنا تو اب اپنی
شرم چھپانے کے لیے نمرود وہی کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی طرح ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ جلاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلاتے ہیں، اور اتنی خطرناک آگ، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی دھمکی کہ دیکھو اگر میری بات پر نہیں آتے، مجھے خدا نہیں مانتے، پھر آگ میں پھینکوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام زبان حال سے کہتے ہیں میری یہ آگ تیری اثر مجھے نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جو رب سورج اور چاند کے نظام کو چلاتا ہے، آگ میں جلانے کی طاقت بھی اسی رب کے پاس ہے۔ اگر جلانے کا اختیار تیرے پاس ہوتا تجھے خدا نہ مان لیتا، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر گزر۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، آگ اثر انداز نہیں ہوتی ہے، آگ نے اثر نہیں دکھایا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ بظاہر یہ آگ لگتی ہے لیکن اللہ نے اسے جنت کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت کا سامان کیا ہے۔ کبھی کبھی یوں ہی حالات کی آگ جل رہی ہوتی ہے، حق کہنے کی پاداش میں لگتا ہے کہ یہ جیل کی آگ ہے، یہ کڑی کی آگ ہے، یہ گولی کی آگ ہے، یہ تشدد کی آگ ہے، یہ آگ بڑی خطرناک لگ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ آگ نہیں ہوتی، یہ در حقیقت ٹھنڈک ہوا کرتی ہے، اس میں در حقیقت اللہ نے مزہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہی تو وہ آگ تھی جو کبھی بلال کے سامنے جل رہی تھی، لیکن تپتے صحرا میں گھسٹ کر بلال کو وہ مزے آتے تھے جو آج بادشاہوں کو اپنے محلات میں نہیں آتے۔ یہی تو آگ کی آگ یہی انداز میں تو آئی تھی حضرت خبیب کے سامنے تختہ دار کی صورت میں، لیکن حضرت خبیب اسے محبت کے ساتھ چومتے ہوئے جھول گئے، اور آگ ان کے لیے آگ نہ بنی بلکہ اس آگ کو اللہ نے ان کے لیے ٹھنڈا کیا۔ کیوں؟ گر آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ یہ لگتی آگ ہے۔ میں مثال کبھی کبھی دیتا ہوں، ہمیں بہت سے لوگ بڑی حیرانگی سے بھی دیکھتے ہیں، یار مولوی صاحب یہ آپ کے کارکن یہ کیسے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا؟ پتہ نہیں کب کچھ ہو جائے، کب کوئی آ جائے لے جائے پکڑ لے، کب گولی لگ جائے گی۔ یہ تو ٹینشن میں گزارتے ہوں گے وقت، ٹینشن میں رہتے ہوں گے، اور ہر وقت ایک خوف اور یہ وہ بڑے مسئلے اور یہ وہ۔ میں نے کہا بیٹا 4 سال بعد بھی آتا ہے نا، دوبارہ اسٹیئرنگ سنبھال کر صحابہ کی نوکری کی گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ 4 سال بعد، 8 سال بعد، 23 سال بعد والے بھی آئے ہیں اور دوبارہ آ کر کہتے ہیں میں نوکر صحابہ تھا۔ تو کہتے ہیں یہ کیسے، یہ ٹینشن نہیں ٹینشن۔ میں نے کہا یہ تمہیں لگ رہی ہوتی کیونکہ تم دور سے دیکھ رہے ہوتے ہو، جب اندر آ جاؤ گے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا اس میں مزہ کتنا ہے۔ کہتا ہے وہ کیسے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا دیکھو ایک آدمی پینڈوئے پنڈ سے آیا ہے، اس نے کبھی سیخ بوٹی کباب دیکھا نہیں، ایک دکان سے گزر رہا ہے تو دیکھا ایک آدمی سیخ بوٹی کی دکان پہ بیٹھ کر سیخ کباب کھا رہا ہے، سیخ کو ہاتھ لگاتا ہے بوٹی کو، گرم لگتا ہے، بڑی مشکل سے سیخ سے بوٹی نکالتا ہے، پھر اس پہ جب جناب بڑی مشکل سے نکال کے منہ میں رکھتا ہے تو گرم زبان پہ لگتی ہے، پھر اس میں مرچیں بھی ہوتی ہیں، مسالہ بھی ہوتا ہے، اب یہ سو بھی کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں، اور پھر جناب پسینہ آتا ہے، پسینے کو بھی وہ صاف کر رہا ہوتا ہے، پھر بڑی مشکل سے دوسری بوٹی نکالتا ہے۔ اب یہ پینڈو جس نے ساری زندگی چال چٹنی کے ساتھ اور ساگ کے ساتھ کھانا کھایا ہو، اس نے آج پہلی مرتبہ اسے دیکھا تو اس کے لیے تو یہ بڑی ٹینشن والا آدمی ہے نا، وہ تو کہے گا یار کسی مصیبت میں اللہ کے بندے کوئی چٹنی کھا لیتا، کوئی دال کھا لیتا، کوئی ساگ کھا لیتا، پیاز کھا لیتا، بڑا مصیبت میں یہ بیچارہ، بڑے مصیبت میں، کتنی ٹینشن میں، سوسو بھی کر رہا ہے، سی بھی کر رہا ہے، پسینے بھی آ رہے ہیں، آنسو بھی نکل رہے ہیں، پھر ناک بھی بہہ رہا ہے کیونکہ مرچ مسالے والی چیز ہے نا، یار کتنا ٹینشن میں ہے۔ یہ تو اس پینڈو کو کوئی بلائے اور ادھر بلائے اور کہے ادھر آ، تجھے سوسو کے مزے بتاتے ہیں کتنے، اس سیسی میں لذت کتنی ہے۔ ایک بوٹی نکال کے جب اس کے منہ میں رکھو، اسے اس وقت پتہ چلے گا اس سیسی میں مزہ کتنا تھا، اس سوسو میں مزہ کتنا تھا، اس آنے والے پسینے کے اندر سکون کتنا ہے، اس رہنے والے آنسوؤں کے اندر
خدا کی قسم مزہ کتنا ہے، تم نے دور سے دیکھا ہے، قریب آ کر تم کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے عشق صحابہ میں جان دینے میں لذت کتنی ہے۔ امی عائشہ کے دوپٹے پہ مار کھانے کے اندر خدا کی قسم لذتیں کتنی ہیں، اور دشمنوں کو عیش و آب گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفان میں بھی ساحل ملا، طوفانوں میں بھی ساحل کے مزے تم نے دور سے دیکھا ہے۔ اور یہی اللہ والوں کا حال ہوتا ہے، یہ جھوپڑیوں میں بیٹھے ہوئے، یہ چٹائیوں پر اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے، یہ دور سے دیکھنے والے سمجھتے ہوں گے نہ بیچارے کے پاس ایسی ہے، نہ ویسی ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، اس کو کیا سکون تو ہمارے پاس ہے۔ میں کہا سکون تیرے پاس ہوتا تو رات کو نیند کی گولیاں کھا کے نہ سوتا، ٹینشنیں لے کے نہ سوتا۔ سکون تو ان کو اللہ نے دیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اس دور کے بادشاہ نے لکھا، کبھی ہم سے بھی کچھ مانگ لیا کرو، کچھ ہمارا تعاون بھی لے لو۔ کہا میں نے رات اس بادشاہ کے ساتھ دوستی لگا لی ہے کہ جس بادشاہ کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ پھر اس سے جو مانگتا ہوں وہ دیتا ہے اور سب کچھ دیتا ہے۔ اور اس نے لکھا تھا بادشاہ نے کبھی رات ہمیں بھی دو، تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے میں نے رات ایسے بادشاہ کو دے دی ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی تیری ساری سلطنت مل جائے تو میں نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ دور سے نظر آتا ہے، لیکن یہ بلال سے پوچھو نا کہ بلال اس تپتے ہوئے صحرا میں لیٹ کر مزہ کتنا آتا تھا۔ بلال کہتے تھے آگ تو جلتی تھی، گرم گرم ریت پر لٹایا تو جاتا تھا، لیکن چہرہ مصطفیٰ پر جب نظر پڑتی تھی تو وہی میرا مشہور جملہ بلال زبان حال سے کہتا ہے، اس وقت پھر میں کہتا تھا رولتے گئے پر چس بڑی آئیے۔ یہ محبتیں کیا تھیں؟ یہ وہ محبت ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے نا، پھر خدا کی قسم اس کی اس زندگی کو اللہ جنت بناتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں پریکٹیکلی طور پر موجود ہے۔ اور پھر ان سب میں جس نے ساری زندگی نبی کی محبت میں ٹینشنیں ہی ٹینشنیں دیکھیں، بظاہر سختیاں ہی سختیاں برداشت کیں، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تب بھی اس کے پاس نیا کفن نہیں پرانا کفن ہے، دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت پر جا رہے ہیں، صدیق پتہ بھی ہے نا کتنا مشکل رستہ ہے، اللہ کے نبی اگر 1000 سال مجھے زندگی ملے اور آپ کی محبت میں ایک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا بھی مجھے نہ ملے مجھے تب بھی یہ منظور ہے۔ میں نے یاری کچی نہیں پکی نبھائی ہے، اور پھر یاری نبھا کے بتائی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے دوستو آج یہ اسلام کی بنیاد ہیں، یہ صحابہ کرام ہماری اساس ہیں، الحمدللہ یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ صرف تقریریں، نعرے، جذبات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو تم کر لو ایسا، چلو کوئی اور کر لے جو یہ بات کرتا ہے۔ ان نعروں ان جذبات ہی نے تو الحمدللہ دنیا کے دلوں میں صحابہ کی محبتیں ڈالی ہیں۔ آج لوگ اپنے بچوں کے نام معاویہ رکھتے ہیں، کون تھا پہلے جو رکھتا تھا؟ آج لوگ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں، کل دشمن کھلے عام تبرہ کرتا تھا، آج اس کو ڈر لگتا ہے، اگر کوئی کرے بھی وہ قانون کے شکنجے میں آتا ہے۔ کبھی حضرت معاویہ کے نام پر جلسہ کرنے پر پنجاب میں مقدمہ ہوا تھا کمیٹی پر اور امام پر کہ حضرت معاویہ کی شان میں تقریر کیوں کی۔ آج کوئی معاویہ کے خلاف بکواس کرے تو مجھے بتائے پابند سلاسل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا؟ کل تمہیں معاویہ کا نام برداشت نہیں
نہیں تھا، اور آج معاویہ پنجاب کی اسمبلی میں گونج رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اس قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ پنجاب اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی، صحابہ بل کی قرارداد پیش کی گئی ہے نہیں، اور متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے۔ قرارداد رکھی گئی کہ ایسا قانون بنایا جائے جو صحابہ اہل بیت کی توہین کرے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ الحمدللہ کسی نے مخالفت نہیں کی۔ آپ کی کشمیر کی اسمبلی کے اندر یہ بل پیش ہوا، متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس قرارداد کی منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی میں بھی ہوئی، ہمارے پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی، کشمیر کی قومی اسمبلی کے اندر بھی قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے، اور بہت جلد جس مشن کو اعظم طارق لے کر اسمبلی میں نکلا تھا کہ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں صحابہ بل پیش کر کے اس بل کو منظور کروایا جائے، انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ کامیابی دکھائے۔